ہم تینوں ہی مریں گے، وہ دانت پیس کر بولی اور پھر کسی چھپکلی کی طرح رینگتی ہوئی پل بھر میں اوشان کے قریب پہنچ گئی۔ سنو بابا جی، میں تمہیں لے جانے کے لیے جلد واپس آؤں گی، اس نے اوشان کے کان میں کہا اور پھر دونوں سے دور ہٹتی چلی گئی تاکہ وہ اس دوران بھٹکی ہوئی گولیوں کے شکار نہ ہو جائیں۔ اس نے مخالف چھت کی سمت میں دیکھے بغیر 2 فائر کیے اور پھر دیکھا تو اس کے سبک چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے چھت پر کسی بھی فوجی کا سر نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دبک گئے تھے۔ روبی نے یہ موقع ضائع نہ کیا اور چھت کے اس حصے کی طرف آ گئی جس کو جیل کے احاطے نے گھیر رکھا تھا۔ فائرنگ روک دو، اس نے چیخ کر کہا، ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ فوجی فتح کی خوشی میں کوئی قبالی نعرہ لگاتے، روبی 20 فٹ نیچے زمین پر کود گئی اور سپاہی احاطے میں ہتھیاروں کے گرنے کا انتظار کرتے رہے۔ اہم کو اسکاٹو نے چلا کر کہا، ان کا کہنا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، جاؤ جا کر انہیں گرفتار کر لو۔ اہمکو کی طرح چھت کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے خود اسکاٹو بھی ہیلی کاپٹر کی اوٹ سے نہ نکلا۔ صدر اسکاٹو کا حکم سن کر فوجی مجبوراً آگے بڑھے، تاہم ان میں سے ہر ایک کو یہی خوف کھائے جا رہا تھا کہ چھت پر موجود ساملی سی لڑکی انہیں گولی نہ مار ڈالے۔ پھر جب پیش قدمی کے باوجود کوئی گولی نہ آئی تو ان میں سے سب سے بہادر اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر جب اس کے سینے سے خون کا فوارہ نہ بلند ہوا تو وہ سب نعرہ فتح لگاتے ہوئے اس چھت پر کودنے لگے جس پر چند لمحے قبل روبی مورچہ سنبھالے ہوئے تھی۔ تاہم اس چھت پر انہیں لڑکی نہ ملی، وہ ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے اسے آسمان نے اچک لیا ہو۔ تاہم انہوں نے دونوں بے ہوش آدمیوں کو دبوچ لیا۔ لڑکی بھاگ گئی۔ دستے کے سربراہ نے چھت کے اوپر ہی سے اس طرح اعلان کیا جیسے پوری قوم کو آزادی و خوشحالی کی نوید سنا رہا ہو، مگر ہم نے دونوں مردوں پر قابو پا لیا ہے۔ شاباش، اسکاٹو نے اس مرتبہ بڑے بے خوف لہجے میں کہا، انہیں نیچے لے آؤ اور ہاں، لڑکی کی تلاش شروع کر دو۔ فوجیوں نے اس سمت دیکھا جس طرف صحرا تھا، دور دور تک ریت پھیلی ہوئی تھی، نہ ہی لڑکی نظر آ رہی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس طرف کودنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ویسے انہیں یقین تھا کہ وہ اسی طرف کود کر فرار ہوئی ہوگی، لہٰذا جلد ہی پکڑ لی جائے گی۔ یہ رہے، ایک سارجنٹ نے اپنے جوانوں کی مدد سے ٹائیگر اور اوشان کے بے ہوش وجود اسکاٹو کے سامنے ڈالتے ہوئے اس طرح کہا جیسے وہ زندہ شیر پکڑ لایا ہو، کیا انہیں گولی لگی ہے؟ اسکاٹو ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولا، نہیں۔ ہر فوجی کی گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلنے لگی۔ میری لافانی قوت نے انہیں ڈھیر کر کے رکھ دیا ہے۔ اسکاٹو کا چہرہ مارے خوشی کی اور سیاہ ہو گیا۔ جو نہیں تھا، اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اپنی ماموزاد کو پکارا، دیکھ، کیا یہی وہ لوگ تھے جن کو تو مجھ سے زیادہ طاقتور قرار دیتی تھی؟ یہ رہی تیری طاقت۔ اسکاٹو نے ٹائیگر کو ٹھوکر مارنے کی خواہش پر صرف اس خوف کی وجہ سے قابو پایا کہ کہیں نوجوان اس کی ٹانگ نہ پکڑ لے۔ یہ پڑی ہے صحرا کی ریت ہو۔ پھر وہ اپنے ماتحتوں کی طرف پلٹ گیا۔ بولو، کون زیادہ طاقتور ہے، میں یا صدر عالی وقار؟ وہ سب یک زبان ہو کر چلائے، آپ بہت قوی ہیں۔ درست، اسکاٹو نے مسکرا کر کہا، میں طاقتور ہوں، اور پھر ان بے ہوش آدمیوں کو دیکھنے لگا جن سے اسے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو کہاں مقید کیا جائے؟ گوگو نے ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ انہیں خصوصی قید خانے میں رکھا جائے میجر گوگو۔ اسکاٹو کے لہجے میں رعونت تھی۔ اس قید خانے میں جو میرے محل کے سامنے ہے، سمجھ گئے؟ صدر اسکاٹو یہ کہہ کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ پہلی سیڑھی پر پہنچ کر اس نے میجر گوگو کی طرف دیکھا اور کہا، میں فردوس سے تعلقات پھر منقطع کروں گا کیونکہ اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں۔ ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتے ہوئے اسکاٹو پنکھے کے شور کی وجہ سے ڈول کی وہ آواز نہ سن سکا جو پہاڑ سے آ رہی تھی اور مسلسل بلند ہوتی جا رہی تھی۔ دارالحکومت جانے والی سڑک بری طرح ناہموار تھی۔ سڑک پر جگہ جگہ چھوٹے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ افریقی ریاست اسفالٹ کی عالمی پیداوار کا 29% حصہ فراہم کرتی تھی، تاہم اس ناخواندہ ملک کے ناخواندہ حکمرانوں کو ابھی تک اس راز کا علم نہ ہو سکا تھا کہ سڑک کی تعمیر میں بھی اسفالٹ کام آ سکتی ہے۔ اسی ناہموار سڑک پر ایک جیپ ٹائیگر اور اوشان کو لیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں ابھی تک بے ہوش اور پنجروں میں قید تھے۔ ان کے پنجرے بمشکل 3 فٹ اور 2 فٹ چوڑے تھے۔ اس جیپ کے عقبی حصے میں 2 محافظوں کا پہرا تھا اور ان کی نظریں بار بار صحرا کو چھان رہی تھی کہ کہیں روبی کسی عفریت کی مانند ان پر نہ ٹوٹ پڑے۔ تاہم انہیں ابھی تک روبی نظر نہ آئی تھی اور وہ مطمئن تھے کہ موت ان سے ابھی دور ہے، لیکن اسی جیپ کے نیچے روبی موجود تھی اور اس کا سفر بھی ان کے ساتھ ساتھ جاری تھا۔ اس کا دایاں بازو اس رائفل کے گرد لپٹا ہوا تھا جو اس نے گاڑی کے چیسز میں لگا رکھی تھی اور اس کی دونوں ٹانگیں جیپ کے فریم کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ ناہموار اور پختہ سڑک پر جیپ دوڑنے کے باعث دھول کے طوفان نے اسے دیر تک چھپائے رکھا تھا۔
اب اگرچہ گرد اڑنا بند ہو گئی تھی، لیکن نئی مصیبت ان پتھروں کی شکل میں آئی تھی جو سڑک سے ٹوٹ کر اچھل رہے تھے۔ کئی بار اس کی پیٹھ پر یہ پتھر بہت زور سے آ کر بھی لگے تھے، لیکن اس نے سسکی بھی نہ لی اور خود کو حتیل امکان حد تک سائلنسر سے دور رکھے رہی تاکہ جل نہ جائے۔ اس حالت میں اسے 45 منٹ ہو گئے تو اس کی قوت ارادی کی مضبوطی ساتھ چھوڑنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اعصاب نے ساتھ چھوڑ دیا تو وہ رائفل کو بچاتی ہوئی جیپ سے نیچے گر جائے گی اور پھر پہلی گولی ہی میں جیپ کا ٹائر برسٹ کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ مزید 3 گولیاں چلا کر ان تینوں محافظوں کو ہلاک کر سکے جو جیپ میں سوار ہیں، اور یوں وہ ان دونوں قیدیوں کو رہا کرا سکے گی جن سے اسے نہ جانے کیوں عجیب سی انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ اسی لمحے جیپ شہر کی معروف سڑک پر پہنچ گئی، اور پھر جب ڈرائیور نے کسی کام کے لیے گاڑی روکی تو روبی نے اپنے ارد گرد مقامی بولی میں گفتگو کی آوازیں سنی، اور یہ گفتگو یقیناً ٹائیگر اور اوشان کے بارے میں کی جا رہی تھی۔ روبی نے رائفل کو چیسس سے نکالا اور پھر اسے سینے سے لگائے زمین پر لیٹ گئی۔ چند ہی لمحے بعد جیپ کے چاروں ویل اس کے ارد گرد سے گزر گئے اور وہ بڑے سکون سے اٹھ کر لوگوں کے رواں دواں ہجوم میں شامل ہو گئے۔ لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، مگر روبی نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ مسکراتی ہوئی ایک شخص سے بولی، فوجیوں سے بچنے کا صرف یہی ایک طریقہ باقی رہ گیا تھا بھائی۔ اس نے یہ تبصرہ مقامی زبان میں کیا تھا جو ہسپانوی زبان سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اس سے قبل کہ کوئی اس کے اس تبصرے پر تبصرہ کرتا، وہ بازار کے درجنوں کیبنوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ روبی کے لیے بچت کا امکان صرف یہ تھا کہ مقامی حکام اس کی گرفتاری کے لیے ہوٹل میں اس کمرے پر پہرا لگانا بھول گئے ہوں۔ اس کا امکان تھا، لیکن روبی بھی جانتی تھی کہ ہوٹل جانے میں 60% خطرات بھی ہیں۔ اسکارٹو کا ہیلی کاپٹر ایوان صدر کے صحن میں اتر چکا تھا اور اسکارٹو اس وقت ریسیپشن روم میں میجر گوگو سے باتیں کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ موضوع وہی 2 غیر ملکی تھے۔ مشین نے ان دونوں پر بھی مؤثر انداز میں اثر کیا۔ صدر اسکارٹو نے کہا، جی ہاں، مگر وہ دونوں مرے نہیں، زندہ ہیں۔ میجر گوگو نے حقیقت حال بیان کرنے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ میں نے براہ راست انہیں نشانہ نہیں بنایا تھا، میں نے تو پہلو سے حملہ کیا تھا۔ اسکارٹو نے جیپ مٹانے کی خاطر صاف جھوٹ بولتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ لیکن آپ نے ان کو فنا کیوں نہیں کر دیا؟ یہی ایک وجہ ہے کہ میں ہمیشہ صاحب اقتدار رہوں گا، میجر گوگو۔ اسکارٹو نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، سنو، میں پہلے تو انہیں زندہ رکھوں گا تاکہ فردوسی حکومت مجھ سے برتاؤ میں خاص احتیاط سے کام لے۔ ممکن ہے میں ان دونوں پر جنگی جرائم کے مقدمے چلا کر فردوسی حکومت سے بعض رعایتیں حاصل کر لوں اور یہ بھی ضمانت حاصل کر لوں کہ اب فردوسی میرے خلاف کسی قسم کی کوئی نئی کارروائی نہیں کریں گے۔ کیا تمہیں یاد نہیں جونیتا نے کیا کہا تھا؟ میجر گوگو نے اس مرتبہ بے تکلفانہ انداز میں اسکارٹو کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے تمہارے لیے مسائل و مصائب بھی جنم لیتے رہیں گے۔ اس نے تو یہ کہا تھا کہ پہاڑوں والے مقدس آدمی کی طرف بعض قوتیں مجھے پریشان کریں گی، لیکن میں پہاڑوں والے سے بھی مختلف انداز میں نمٹنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ کیسا مختلف انداز؟ میجر گوگو نے متجسس انداز میں پوچھا۔ میں پہاڑوں پر جا کر وہی کروں گا جو میں نے عرصہ قبل دل میں ٹھانی تھی۔ میں اس بوڑھے آدمی سے نجات حاصل کروں گا۔ میں صدر ہوں اور میں ہی مذہبی قائد بھی بنوں گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مذہبی قائد الگ اور حکمران الگ ہو۔ آج تک کسی اور ہستی نے مذہبی قیادت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج تک کوئی مجھ جیسا ذہین آدمی بھی پیدا نہیں ہوا۔ میجر گوگو، اسکارٹو نے سینہ تان کر جواب دیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں کسی بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ پتا تو چلے گا کہ تم کیا کر گزرنا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ تم ان غیر ملکیوں کے پنجروں کو شہر کے وسط میں رکھ دو اور ان پر کڑا پہرا لگا دو۔ 2 پنجروں پر یہ نوٹس بھی لگا ہونا چاہیے کہ ہماری خود مختار ریاست جاسوسوں سے اسی قسم کا سلوک روا رکھتی ہے۔ اس کے بعد تم سیدھے فردوسی سفارت خانے جاؤ گے اور فردوس سے سفارتی تعلقات منقطع کر دو گے۔ آج پھر میں نے تو کل ہی سفارتی تعلقات منقطع کیے تھے، میجر گوگو نے سٹ پٹاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے آج صبح ہی جوڑ لیے تھے، لہٰذا ان کو دوبارہ توڑنا ضروری ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ صرف یہ کہ میں باروشائیوں سے تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے فردوسیوں سے تعلقات منقطع کر لیے تو فردوسی چیخو پکار بہت کریں گے۔ یہ مذاق نہیں میجر گوگو، حقیقت ہے کہ باروشائیوں سے دوستی فردوسیوں سے دوستی کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اوہ، میجر گوگو بھی اس کی ذہانت کا قائل ہونے لگا۔ اور کچھ؟ ہاں، تم جب یہ سب کام کر لو تو مموزیل تیار رکھنا، ہم پہاڑوں پر جائیں گے اور پھر بوڑھے آدمی کا خاتمہ کر دیں گے۔ لوگوں کو مذہبی رہنما کا قتل مشتعل کر دے گا۔ میجر گوگو نے اسکارٹو کو خبردار کیا، لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔
تم فکر مند مت ہو، بس اب جاؤ اور پنجروں کو چوراہے پر رکھ کر پہرا لگا دو۔ روبی نے اپنی پتلون اور قمیض کے عوض ایک سستا اور بھدا مقامی لباس خریدا جس کے ساتھ ایک لمبا اور بد شکل گاؤن بھی تھا۔ اس نے پتلون اور قمیض کے عوض بیلٹ بھی لینے پر اصرار کیا، اور جب ایک کیبن میں مقامی ملبوسات فروخت کرنے والی عورت اس سودے پر رضامند ہو گئی تو روبی نے کیبن کے اندر جا کر پتلون قمیض اتاری اور بیلٹ کمر پر کس لی تاکہ اگر وہ اپنے کمرے میں موقع ملنے پر پہنچ سکی تو پستول کمر سے باندھ کر محفوظ کر سکے۔ اس کے بعد وہ گندے فرش پر بیٹھ کر اپنے سیاہ اور گھنے بال الجھانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی خوبصورت دراز زلفیں درجنوں چھوٹی چھوٹی چوٹیوں میں تبدیل ہو کر اس کے کندھوں، پشت اور شانوں پر لہرا رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے مقامی لباس اور گاؤن پہنا اور اپنے کپڑے کیبن والی عورت کو دے دیے۔ درجنوں چوٹیوں اور مقامی لباس میں روبی اب ایک عام سی مقامی عورت لگ رہی تھی، تاہم اس نے عام عورتوں کی طرح مسکرانے کی کوشش نہ کی کیونکہ اس کے دانت ان عورتوں کے برعکس موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ بہروپ بدلنے کے دوران روبی مسلسل اس نوجوان اور بوڑھے کے بارے میں سوچتی رہی جو پنجروں میں بے ہوش لائے گئے تھے۔ سب سے پراسرار بات یہ تھی کہ ان دونوں نے بولے سے بھی اس حقیقت کا اظہار نہ کیا تھا کہ وہ کسی ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ کچے فٹ پاتھ پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اب اسی مسئلے پر غور کر رہی تھی۔ اچانک اسے یہ یقین ہونے لگا کہ وہ دونوں یقیناً اسی ریاست میں پہلے سے موجود ہوں گے اور انہیں روبی کی گرفتاری کے بارے میں ٹیلی فون پر محکمہ سراغ رسانی کی خصوصی برانچ نے مطلع کیا ہوگا۔ اسی لمحے اس کی نظر ٹیلی فون ایکسچینج پر پڑی جو محض چند گز دور تھا۔ یہ عمارت چند کمروں پر مشتمل تھی اور ڈیوٹی پر موجود آپریٹر اس ایکسچینج کی ایک اعلیٰ افسر بھی تھی۔ روبی عمارت میں داخل ہو گئی۔ اس کے ذہن میں ایک نئی حکمت عملی نے جنم لیا تھا اور وہ ان دونوں کو ان کی موجودہ کیفیت سے مطلع کرنے کے لیے بے چین ہو گئی تھی۔ آپریٹر اپنی کرسی پر اونگ رہی تھی کیونکہ غالباً بہت دیر سے کسی نے بیرون ملک فون کے لیے اسے زحمت نہ دی تھی۔ روبی کی آواز سن کر وہ بیدار ہو گئی اور پھر جلد ہی اسے بے تکلفانہ انداز میں باتیں بھی کرنے لگی۔ میرا دوست تمہاری بہت تعریف کرتا ہے، روبی نے ترپ چال کھیلتے ہوئے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ تم نے محض چند منٹوں میں اس کا رابطہ فردوس میں اس کے باس سے کرا دیا تھا۔ ویسے وہ بڑا بے وقوف ہے، اب اسے اپنے باس کا فون نمبر ہی یاد نہیں، پتہ نہیں اس کے باس نے اسے کہاں اور کس نمبر سے فون کیا تھا۔ ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس نے فردوس میں کسی ڈاکٹر بہرام کو فون کیا تھا۔ واہ، یہ ہوئی نا بات، میرا دوست بالکل درست کہتا تھا، تم واقعی بہت ذہین ہو، ذرا ملانا تو اس ڈاکٹر بہرام کا نمبر، ابھی لو۔ آپریٹر نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے کہا اور پھر چند سیکنڈوں بعد روبی کا رابطہ واقعی فردوس ایکسچینج سے ہو گیا۔ کیا آپ ڈاکٹر بہرام ہیں؟ ہاں، دوسری طرف سے ایک پروقار آواز سنائی دی، مگر اس باروب آواز میں حیرت کا بھی تاثر تھا، اور حیرت یہ تھی کہ اس خاص نمبر پر ایک اجنبی عورت اس سے کس طرح مخاطب ہو رہی ہے۔ تب پھر ایک خبر نوٹ کر لیں کہ آپ کے دونوں آدمی پکڑ لیے گئے ہیں۔ میرے دونوں آدمی؟ تم کس سلسلے میں بات کر رہی ہو لڑکی؟ مجھے غچہ دینے کی کوشش نہ کریں، روبی نے روکھے پن کا مظاہرہ کیا۔ میرے پاس فالتو وقت بھی نہیں ہے ڈاکٹر بہرام۔ اوہ، بہرام نے ایک لمحے تک سوچا اور پھر طویل سانس لے کر فیصلے پر پہنچ گیا۔ کیا وہ دونوں بہت زخمی ہو کر گرفتار ہوئے ہیں؟ اس مرتبہ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ مجھے پتہ نہیں، لیکن شاید دونوں میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔ ویسے آپ کسی قسم کی کوئی فکر نہ کریں، میں ان کا ہر ممکن خیال رکھوں گی۔ وہ اپنا خیال خود رکھنے کے عادی ہیں لڑکی۔ اور تم کون ہو؟ ہم دونوں کے والدین، میرا مطلب ہے کہ مجازی والدین ایک ہیں، آدم اور حوا۔ ویسے میرا تعلق بھی فردوس سے ہے۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں مشین حاصل کرنے کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ اوہ، بہرام ایک بار پھر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اسے ششدر کیے جا رہی تھی۔ مشین بہت اہم ہے لڑکی، آپ کے ان دونوں آدمیوں سے بھی زیادہ اہم؟ ہاں، ان دونوں سے بھی اہم، کیونکہ وہ دونوں اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، لیکن مشین ظالم کے ہاتھ میں پہنچ کر خود تباہی بن گئی ہے۔ مشین ہی تمہارا اور ان کا مشن ہے، مشن سے چشم پوشی نہ کی جائے۔ بہرام نے ابھی ریسیور رکھا ہی تھا کہ سرخ رنگ کے اس فون کی گھنٹی بج اٹھی جو آج کل فردوسی صدر سے رابطے کا ذریعہ تھا۔ ڈاکٹر، باقیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ صدر مملکت نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس دیوانے اسکاؤٹوں نے ہم سے سفارتی تعلقات پھر توڑ لیے ہیں۔ تمہارے آدمی وہاں آخر کیا کر رہے ہیں؟ وہ گرفتار ہو چکے ہیں جناب صدر، ڈاکٹر بہرام نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، ہمارے حیرت کے صدر کی آواز پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تاہم مجھے نہ تو فکر ہے اور نہ ہی تشویش۔ مجھے ایک ذریعے نے تسلی بھی دی ہے کہ میں ان کے بارے میں کسی قسم کی فکر بھی نہ کروں۔ یہ ذریعہ کون ہے؟ روبی، اور یہ لڑکی غالباً آپ ہی کے لیے کام کر رہی ہے۔
بہرام کے اس جواب پر صدر مملکت چند لمحے تک خاموش رہے۔ غالباً وہ اس افریقی ریاست میں محکمہ جاسوسی کی زبردست کاوشوں پر غور کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں صرف یہی ایک سوال ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ محکمہ جاسوسی نے اس کام کے لیے صرف ایک ایجنٹ بھیجا اور وہ بھی عورت۔ دوپہر کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور ٹائیگر کی کھوپڑی شدید گرمی کے باعث پگھل سی رہی تھی۔ اسے پورا جسم سکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پورے جسم کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا ہو۔ ہوش میں آنے پر اسے یہ اندازہ لگانے میں کچھ دیر لگی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ایک پنجرے میں تھا اور اس کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اسے ایسا سنائی دے رہا تھا جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہوں۔ ٹائیگر نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے وہ لوگ نظر آئے جو اسے گور رہے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جن کے نعرے مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح سنائی دے رہے تھے۔ ٹائیگر کا پنجرہ ایک چوک میں رکھا ہوا تھا۔ اچانک ہی ایک سوال تیر کی طرح اس کے ذہن میں چبھنے لگا۔ اوشان کہاں ہے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ اس نے چہرے سے ایک مکھی اڑانے کے لیے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی اور یہ دیکھ کر سن ہو گیا کہ اس میں ہاتھ اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ اس اثنا میں اس کی نظر اپنے پنجرے کے برابر ایک اور پنجرے پر پڑی اور یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ اس میں اوشان موجود تھا۔ اوشان ٹائیگر کی طرف کروٹ لیے ہوئے لیٹا تھا اور اس کی نظریں ٹائیگر کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اوشان، آپ ٹھیک ہے نا؟ ٹائیگر نے اپنی بے بسی کا احساس کرتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ کسی ایسی زبان میں بات کرو جو یہاں موجود پولیس والے نہ سمجھ سکیں۔ تاؤ میں گفتگو کرو۔ اوشان نے ہدایت کی اور یہ ہدایت بھی تاؤ میں تھی جو سرانجو کے ارد گرد علاقوں میں بولی جاتی تھی اور جسے اوشان نے بڑی محبت سے اسے سکھایا تھا۔ شاید انہوں نے ہمیں قید کر لیا ہے، ٹائیگر نے تاؤ میں کہا۔ واہ، تم نے بھی کس شاندار نوعیت کا انکشاف کیا ہے، اوشان نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی حالت ٹائیگر کے مقابلے میں بہت بہتر تھی کیونکہ ٹائیگر شوائی حملے کی زد میں آ کر واقعی بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ اوشان جسمانی طور پر مفلوج ہوا تھا اور ٹائیگر کے برعکس اس کی ذہنی کیفیت نہ صرف معمول پر رہی تھی بلکہ اس کی آنکھیں بھی دیکھنے کے قابل تھیں۔ وہ کنکیوں سے سب کچھ دیکھتا رہا تھا اور اس دوران اس نے ارتکاز کی بدولت نہ صرف اپنے جسمانی اعضاء کو ازسر نو زندہ کر لیا تھا بلکہ وہ حصہ سماعت بھی واپس حاصل کر لی تھی جو شوائی حملے کے فوراً بعد مفلوج ہو گئی تھی۔ اس نے جیپ میں سفر کے دوران اپنے ذہن کو بھٹکنے اور اسے غنودگی میں ڈوبنے سے بھی بچا رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اوشان نے وقتی طور پر مفلوج ہونے کے باوجود اب تقریباً پھر فٹ ہو چکا تھا۔ ہم پر کس چیز سے حملہ کیا گیا تھا اوشان؟ ٹائیگر نے اپنی ناطاقتی پر تل ملاتے ہوئے پوچھا۔ اسی مشین سے جس کو لینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔